سائیں صدائیں کریم متھے سندھ سکار دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کریں. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. We are pleased to start our panel discussion now from the platform of Sindh Education Foundation, Government of Sindh, Sindh Literature Festival under the theme Celebrating Indus. The topic of this discussion, as you know, is enrolling the unreached and empowering learners through life skills. When we talk about the life skills, we merely focus on the communities that are situated in the remote areas, जेके दरिया जे कप ते आहिनि, जेके पहाड़ी इलाक़नि में आहिनि. असां उन्हनि कम्युनिटीज़ जे बारे में हमेशह ॻाल्हाईंदा आहियूं. उहे कम्युनिटीज़ जेके सीज़नल माइग्रेशन में आहिनि, उहे कम्युनिटीज़ जेके इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन्स में शुमार थींदियूं आहिनि, ऐं उहे नियाणियूं जिन पहिरियों चांस टू एजुकेशन मिस कयो आहे, उन जे बारे में ॻाल्हि घटि थींदी आहे. WHO, यूनिसेफ ऐं यूनेस्को 10 एरियाज़ आइडेंटिफाई कया आहिनि जिन में सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, critical thinking, interpersonal relationships, emotional and stress, ये 10 एरियाज़ आइडेंटिफाइड आहिनि एज लाइफ स्किल्स. पर ये लिमिटेड ना आहिनि अॼुकल्ह जे दौर में, AI जे दौर में, डिजिटल दौर में. असांजो पैनल इलाही renowned panelists we have here, and they need no introduction, but just to make you aware of their current positions and designations. First, Mr. Gawhar Ali Khan Laghari, our Managing Director. Then we have Madam Shahnaz Wazir Ali, who is the President of Zabist, and she is also the former Federal Minister for Education. We have Education Specialist Ms. Abir Manzoor from UNICEF, Abir Maqbool, from UNICEF. And we also have a renowned economist and who has worked with the government at the federal and provincial level as advisor, and he is also the Executive Finance Committee Chairperson of Sindh Education Foundation, Dr. Kaisar Bengali Sahab. We have another educational specialist, Mr. Leela Ram, and then we have Dean from Aga Khan University, IED, Dr. Farid Panjwani, another renowned writer and columnist, Mr. Nasir Memon. So, to formally welcome the audience and our panel, I would like to request our Managing Director, Mr. Gawhar Ali Khan Laghari Sahab, to please come for the welcome note. Assalamu alaikum. Good evening. Honorable Kaisar Bengali Sahab, Nasir Memon Sahab, Abir Maqbool, Farid Panjwani Sahab, Madam Shahnaz Wazir Ali Sahiba, Engineer Leela Ram, and other participants sitting in front of me, very renowned scholars and contributors in different fields, especially in education. Assalamu alaikum. It's a privilege to open this session at the Sindh Literature Festival, a platform to celebrate the power of stories, ideas, and dialogue. The festival reminds us that literacy is not only about reading and writing, it is about understanding the world, expressing oneself, and participating meaningfully in the society. Today's discussion builds on the very spirit of focusing on how we can reach learners who have long been left behind and equip with them with the life skills that opens doors to opportunity and dignity. Sindh Education Foundation under Government of Sindh has taken bold story and made bridge between different organizations and gaps, make the education equitable and inclusive and relevant to the needs of the today's learners. Through our education programs, we support 3,000 schools and centers and public-private partnership with partnership of about 1,400 organizations and individual partners. Out of 1,400 partners, we have 200 female partners. This way, Sindh Education Foundation is empowering female as an entrepreneur, as an educationist, as an operator of schools, and learner as well. In 30,000 schools, teachers, we have about 60%
female teachers. So this is a big achievement. Out of 30,000 teachers, in every union council we have a school, and majority of teachers is from the community and from the female teaching staff. Not only this, we have number of 1.1 million students, out of which 5.5 million students are female students. This is a big achievement of ACF that we have brought female students in our fold. Very recently, the education for the students who are out of school, the Honorable Chief Minister Sindh 2 years back announced a digital learning program to bring the students which have never been attended school to the fold of the schooling. So they have started, we have started a digital learning process with the help of Teach the World organization, and in formal and non-formal education, we have a partnership with ZBest, we have partnership with Ziauddin University, we have partnership Beacon School, we have partnership with LM organization, DIL organization, and different organizations would have a big background of the education system in the Pakistan. So this way, the Education Foundation is trying to reach all those who have not been reached till today. Sindh Literature Festival itself reflects this vision of life learning and inclusion. It brings together educators, writers, policymakers, and citizens who share a belief in the transformative power of the knowledge. I must thank Sindh Festival management. They have provided this opportunity that we have established here stall, and we have present ourselves before the Sindh and Sindhi community. असां जेको कमु करियूं पिया उन जे लाइ असां कोशिशि कंदासीं त असां ही जेके असांजा इंटेलेक्चुअल्स वेठा आहिनि, एजुकेशनिस्ट वेठा आहिनि, ज़रूरु असांजी रहनुमाई कनि त असां कीअं सिंध जे ॿार ताईं अञा वधीक मुयसर तरीक़े सां पहुची सघूं त जीअं को बि ॿार सिंध जो स्कूल खां ॿाहिरि न हुजे. हिकु दफ़ो वरी आऊं तव्हां सभिनी जो ऐं पैनल जे मोज़िज़ जेके आहिनि उन्हनि सभिनी जो शुक्रियो अदा करियां थो. थैंक यू वेरी मच. My first question is from Ms. Abir Maqbool. She has extensive experience of different countries. She was mentioning about Afghanistan before coming to Pakistan. So, Abir, how do you think the public-private partnership models, and with the help of donors and NGOs and foundation like SEF, we can effectively reach out to those who have not been reached before, to those children? And I will club another question, which is on the life skills. Which strategies have you found to be useful globally to include life skills in the education of schools and higher education? Assalamu alaikum. Thank you so much for the question. So first of all, to address the issue of out-school challenges, and particularly those in underserved areas, government alone cannot address all the issues on the ground, and this has been obvious for many reasons. But still, partnering with the government is essential because government will ensure the reach, policies, strategies, enabling environment, while the private sector can bring innovation, they can bring expertise in data analytics, they can pilot or implement successful models in the schools in order to reach those who have been out of school for a long time. As you may know that in Sindh only, there is 7.8 million out of school children. It's a huge number, and if you don't take action today, this number will be doubled in the next 10 years. So how this PPP model can work together? There are successful already interventions. Sir Anwar has already provided like the example of SEF of how they were able to engage out of school children in learning. Like establishing schools in areas that are underserved where no schools exist can be one of the options or one of the models. But there are also alternative pathways because there is no one size that fits all. Some of those kids who have been out of the school for a long time, they cannot be
included or accommodated in formal schooling. So here comes non-formal education as one model in order to accommodate these kids, enable them to catch up quickly and compete with their peers in the age, and have some foundational skills and life skills that will help them to succeed in their future life. Apart from this, employability programs is another key issue. For some of the students or some of the school children, they need to link between why learning is important, why some skills are required in order for them to secure good work opportunities, because without these essential skills, it will be difficult for them really to compete with others who are already educated or have specific skills. Now, when it comes to life skills, it's important to understand what do we mean by life skills. Life skills are transferable abilities that are necessary to help individuals navigate the challenges of their daily lives, whether they are at home, in school, at work, or in the society, in their societal life, living together with others. And for that purpose, UNICEF has developed a framework that focuses on 4 dimensions, which is learn to know, learn to do, learn to work, and learn to live with others. It is critical because it helps having that mental, emotional well-being on the timeline or lifelong well-being. It also emphasizes the social inclusion and being active citizen in the community so they can be productive during their whole life. And how to embed these life skills in a curriculum or in teacher training, it requires a lot of investment, and it requires private sector to work closely hand in hand with the government, because as I said earlier, government alone will not be able to do it, but with support from academia that will do research, depending on the context of SEND, which areas, which skills that need to be enforced, which skills need to be developed, this area can be provided by researchers, while private sector can make that work through piloting and implementing programs and working together with the government to ensure that there is a governance, there is shared accountability and responsibility, and ensure monitoring and assessment, making sure that these skills are really transferred, they are built, and they're utilized and help those kids or out-of-school children to excel in their lives and become productive citizens. Thank you. Thank you so much for your valuable comments. I'll come to Mr. Leela Ram, and I'll request you to go bilingual for the better understanding of our audience. So this question is kind of similar. Community engagement जो छा role आहे, छा उहे effective आहिनि in जेको भी attitude आहे towards girl child education जे, ऐं जेके भी marginalized learners आहिनि उन्हनि खे schools जे अंदर वापस खणी अचण में. Are there any evidences? We talk a lot about life skill, but do you think there are some evidences that can help us conclude that life skill component is now essential for education sector? Mr. Leela Ram. First of all, thank you Shahpara SEF for organizing this event. I think we should continue such conversations at different fora that would help us to improve and promote education further. So I would be bilingual, even maybe the trilingual during this discussion, and we'll try to respond your both questions. So मां सोचो यो पे त सिंध लिटरेचर फेस्टिवल आहे त शाह जे कंहिं पंहिंजे पसंदीदा बैत सां शुरूआत कंदसि, पर मूंखे ख़बर पई त हिननि वीचारनि खे टोटल कलाकु मिलियो आहे ऐं असां हर कंहिंखे 5 मिंट ॾिना अथनि, त मूंखे शाह जो हिकिड़ो इन ते बैत यादि अची वियो अहिड़ी सिचुएशन ते त मूंखे मूं पिरिन ॿधी विधो ॿार में उबा ईअं चवनि पांद न पुसाइजां पंहिंजो. सो 6 मिंटनि में कुझु इहे 2 सवाल जो आहे सो कवर करणा आहिनि ऐं पूरे तरीक़े सां करणा आहिनि. थैंक यू. इन खां पहिरीं जो आऊं
इन सवाल जो जवाबु ॾियां, आउं तव्हांखे 20 to 30 सेकेंड्स जूं 4 स्टोरीज़ ॿुधाईंदसि जेके रियल लाइफ फील्ड एक्सपीरियंस में मुंहिंजो डायरेक्ट इंटरेक्शन हुयूं ऐं उन में मूं नाला चेंज कया आहिनि ॿारड़नि जा। 2010 जे फ्लड में जेकबाबाद शहर खां परियां हिकिड़े स्कूल में, तंहिं वक़्तु मां यूनिसेफ में हुउसि, असां विज़िट कयो, पार्शली डैमेज स्कूल खे ॾिठो पिए ऐं उते असांखे टीचर्स उहो स्कूल ॾेखारियो पिए केतिरो डैमेज थियो आहे। परियां हिकिड़ो छोकिरो ऐं हुनजी नंढड़ी भेण बीठा हुआ। छोकिरे जी उमिरि 7-8 साल हूंदी, छोकिरी 5 साल जी हूंदी। त परवेज़ हुन छोकिरे खां, फर्ज़ी नालो आहे, मूं वञी परते ॻाल्हि कई त मूं चयो तूं हिन स्कूल में पढ़ंदो आहीं? हुनजो घर बिल्कुलु 20-30 मीटर परियां हो, ॻोठनि में तव्हांखे। त चई न, आऊं हितां खां 1.5 किलोमीटर परे स्कूल आहे, ऐं मुंहिंजी भेण उते पढ़ंदा आहियूं। मूं चयो छो? चई हिन स्कूल जो साईं ॾाढो मारे थो, मूंखे ऐं मुंहिंजी भेण खे ॾाढो डपु थींदो आहे। पोइ बाबा मूंखे चयो त भला तूं भले हुन स्कूल में वञ, त असां हुन स्कूल में वेंदासीं। स्टोरी ख़तमु आहे, मुंहिंजो को कॉमेंट न आहे। ॿी स्टोरी, मां लाड़काणे जे हिकु ॻोठु विकियासांगी में वियसि। स्कूल बिल्डिंग ठही पई, तेसि ताईं ॿार हिकिड़ी ट्रांज़िशन फैसिलिटी में, आरज़ी फैसिलिटी में वेठल हुआ ऐं 2 क्लासरूम हुआ। उन्हनि खे शाम जी शिफ्ट में रखियो ऐं सुबुह मां हुननि सेकेंडरी जे ॿारनि खे पढ़ायो अथई, शाम जो प्राइमरी ॿारनि खे। क्लासरूम में रोशनी तमामु घटि हुई, काफ़ी डिप्रेसिंग हो। आई थिंक इहो दिसंबर जो महीनो हो, असां 4-4:30 बजे पहुतासीं, त सिज बि जल्दी लहंदो आहे। क्लासरूम में अजीब क़िस्म जो अंधेरो हो। मुंहिंजी आदत हूंदी आहे त जॾहिं बि स्कूल विज़िट करणु वेंदो आहियां त ॿिए डेलीगेशन खे चवंदो आहियां ॿाहिरि थियो, थोरो ॿारनि सां ॻाल्हाइण ॾियो। त हू ॿारनि खां पुछो तव्हांखे छा मसइला आहिनि या ॿुधायो। त हिकिड़े नंढड़े छोकिरे ऐं छोकिरी, ॿई भाउ भेण हुआ, उहे बि उन चयो सर मूंखे डपु थिए थो, जॾहिं शाम जो उतां वेंदो आहियां मुंहिंजो घरु, जेको शायदि 5-8 मिंट, मूंखे कुता तंग कनि था। मां चुप थी वियसि। ख़ैर उन वक़्तु ॾाढी तकलीफ़ थी वई उस वक़्तु रोशनी ॾिसी। मां उते ॿाहिरि अची टीचर ऐं उनखां पुछियो जेको कम्यूनिटी मोबिलाइज़र हो, त मूं चयो त हिते SMC आहे? चई आहे। हुननि मूंखे रिकॉर्ड ॾेखारियो। SMC मीन्स स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जंहिंखां इहा तक़ाज़ा आहे त कम्यूनिटी स्कूल गॾिजी स्कूल जी बहितरी कमु। हुननि चयो आहे साईं, मीटिंग थींदियूं आहिनि, रिकॉर्ड्स ॾेखारियऊं ऐं ताज़ो हुननि फर्नीचर बि ऑर्डर कयो आहे SMC जे पैसनि मां। स्टोरी एंड। टियों स्कूल, मां ख़ैरपुर जे हिकिड़े ॻोठ में वियसि। हिकिड़ी छोकिरी खां मूं पुछियो पियो, उहा नई बिल्डिंग प्रोजेक्ट ठही हुई। मूं चयो तव्हांखे हिन स्कूल में छा सुठो लॻे थो पहिरें वारे स्कूल जी भेट में? ऐं हू ज़ाहिर सुठी बिल्डिंग हुई, हुनमें कंप्यूटर लैब हुई, सोलर सिस्टम हो, मल्टीपर्पज़ हॉल हो, सभु फैसिलिटीज़ हुयूं। त ॿियनि काफ़ी ॿारनि इहो चयो त असांखे कंप्यूटर लैब वणे थी, असांखे उस्ताद सुठो पढ़ाइनि था। हिकिड़ी छोकिरी, उहो बि मिक्स स्कूल हो, उन चयो त मूंखे हिन स्कूल जी सभ खां सुठी ॻाल्हि इहा थी लॻे, हिते पाणी आहे ऐं थधो आहे। ऐं हैरान बि थी वियसि त हेॾे सॼे स्कूल में हुन इहा हिकिड़ी ॻाल्हि कई। त मूं चयो जंहिं पहिरें स्कूल में तूं पढ़ंदो आहीं उते पाणी, तूं पढ़ंदी हुई पाणी न हो बाबा? चई न, पाणी कोन हो ऐं बोतल असां कॾहिं खणी ईंदा हुआसीं त रीफिल जो न हो, त मूंखे रिसेस ताईं इंतज़ारु करिणो पवंदो, पाऊं डोड़ी घरां पाणी पी अचां। हिकिड़ी टी स्टोरी। चौथी स्टोरी मुख़्तसर, सखर शहर जो पर हिकिड़े लो इनकम एरिया जो स्कूल हो। उते नई बिल्डिंग ठही वई हुई, ॿार पढ़िया पिए ऐं मां उन जेको आहे सो स्कूल में ॾिठो त गंदगी घणी हुई। उते हिकिड़ो ॾींहुं अॻु बारिश बि पई। हिकिड़ो रीज़न इहो पोइ ॿार आया पिए, पर ॿारनि जो बि हेल्थ एंड हाइजीन थोरो कुझु सही न पियो लॻो। त ख़ैर मां रुॻो स्कूल में जेको उते कम्यूनिटी मोबिलाइज़र हो, जेके SMC टीचर्स हो, उन्हनि खां इहो पुछियो त तव्हां हेल्थ एंड हाइजीन बाबति छा कंदा आहियो? उन चयो सर असांजा टास्क आहिनि ट्रेनिंग कराइण, सेशन कराइण। ॾिसो असां हेतिरियूं ट्रेनिंग करायूं, हीअ करायूं, हेल्थ एंड हाइजीन जो असांजो कमु SMC जो पूरो थी वियो। हाणे इहे 4 स्टोरीज़ आहिनि, इन ते पाण जल्दी क्विक अचूं था। पहिरीं हिकिड़ो बिट पाण इस्तेमालु कयूं ऐं रिस्पॉन्ड कयूं था जेको आहे सो शाहपारा जे क्वेश्चन जो, त कहिड़ियूं कम्यूनिटी मोबिलाइज़ेशन स्ट्रेटजीज़ कमु कनि थियूं। हुननि ते पाण फौरी पहुचूं था ऐं क्विकली वी विल रिस्पॉन्ड। त शाहपारा
जेकॾहिं पाण सभु इन सेक्टर में आहियूं त तव्हांखे ख़बर आहे 8-10 कम्युनिटी मोबिलाइज़ेशन जूं जेके स्ट्रेटजीज़ आहिनि दे वर्क आउट वेल. इकनॉमिक लेवल ते फ्री टेक्स्ट बुक्स, स्टाइपेंड्स वर्क वेल, दे हेल्प टू रिटेन गर्ल्स. इन खां सवाइ कम्युनिकेशन मास कैंपेन्स, बिहेवियरल चेंज कैंपेन्स, इहे बि सुठो कमु कनि थियूं. SMC खे तव्हां ट्रेन करियो, वाइब्रेंट करियो त SMC हिकिड़ो इंस्टीट्यूट पाए, हिकिड़ी स्ट्रेटजी पाए, या विलेजेशन कम्युनिटी, उहा बि ॾाढो सुठो कमु करे सघे थी. इहा बि सुठी स्ट्रेटजी आहे. उते जूं लोकल जेके पढ़ियल छोकिरियूं आहिनि, अलमनाए आहिनि, उन्हनि खे बि रोल मॉडल करे पेश कयो. ऐं ईअं 10-12 जी हिकिड़ी लिस्ट आहे. अॼुकल्ह AI आहे, उन ते वेंदो त तव्हांखे पंज बि ॿुधाए छॾींदा. हाणे इहे सभु स्ट्रेटजीज़ आहिनि, दे वर्क आल्सो, बट द पॉइंट इज़ where in which context they work effectively. मां तव्हांखे जेके 4 कहाणियूं ॿुधायूं, कंहिं बि कहाणी में के बि घणा रिसोर्सिस रिक्वायर्ड न हुआ. ऐं इन्हनि मां 2-3 कहाणियुनि में केतिरा ई परवेज़ ऐं केतिरियूं ई मरियम ड्रॉप आउट थियूं हूंदियूं, ऐं हज़ारें ॿार ईअं ड्रॉप आउट थिया हूंदा, ऐं उहे इश्यूज़ फिक्स थी सघिया पे बहितर कम्युनिटी मोबिलाइज़ेशन जे मॉडल सां ऐं स्कूल जे तावन सां. ऐं असां शायदि अहिड़ा हज़ारें लखें लूज़ कया हुजनि पंहिंजे सिस्टम लाइ, जिन जी का बि डॉक्यूमेंटेशन न आहे. त हाणे सवाल इहो थो थिए त कहिड़ियूं शयूं वर्क कनि थियूं कम्युनिटी स्कूल मोबिलाइज़ेशन में. सभ खां पहिरीं जेका असां कॉन्टेक्स्ट इज़ द किंग. A great strategy can be eaten by the culture, can be eaten by the context. If we are not context specific, if we are not culture sensitive, ऐं अगरि असां जेकॾहिं पंहिंजा इंटरवेंशन कस्टमाइज़ नथा कयूं त पोइ का बि स्ट्रेटजी कमु नथी करे. त इन दिस पर्टिकुलर केस, इन्हनि चइनी में वी सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ SMCs. कुझु बि ज़्यादा रिक्वायर्ड न हो, सिर्फ़ु हिकु कस्टमाइज़ अप्रोच रिक्वायर्ड हुई. फर्नीचर जूं 50 बेंचूं जेकॾहिं SMC वठे थी त हिकिड़ी डेस्क जे पैसनि जे 4-5 हज़ार रुपयनि मां हू बल्ब ऐं ट्यूबलाइट लॻाए रोशनी करे सघिया थे. पेरेंट्स खे चई सघिया थे पंहिंजे ॿारनि खे हिफ़ाज़त सां घर पहुचाइण जो को बंदोबस्तु कयो, वॾो ॿारु कढी ॾियो. लेकिन इन ते सोचे केरु, सिर्फ़ु टास्क पूरा करणा हूंदा आहिनि. त हिकिड़ो इहो आहे त कस्टमाइज़ जेके आहिनि, ऐं ॿियो इहो आहे डिमांड एंड सप्लाई. हाणे तव्हां पुछंदा त डिमांड एंड सप्लाई जो कम्युनिटी मोबिलाइज़ेशन सां छा वास्तो डायरेक्ट थिए थो. इफ ए स्कूल इज़ नॉट रेडी टू प्रोवाइड अ गुड एजुकेशन, देन कम्युनिटी मोबिलाइज़ेशन एफर्ट्स विल नॉट गिव यू डिविडेंड. 2 कॉन्क्रीट एग्ज़ाम्पल ॾियां थो तव्हांखे. सिंध में 88% स्कूल्स, जेके 44-45 हज़ार स्कूल आहिनि न, प्राइमरी स्कूल्स आहिनि. सिर्फ़ु 4-5% सेकेंडरी स्कूल्स आहिनि, ऐं ॿिया मिडिल आहिनि, एलिमेंट्री स्कूल्स आहिनि. त हाणे कम्युनिटी मोबिलाइज़ेशन जी तमामु वॾी कैंपेन हलायो त बाबा पंहिंजे ॿारनि खे 5वीं जमात खां पोइ 6वीं जमात ते पढ़ायो. बट देयर इज़ अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बिकॉज you don't have the secondary schools. So where these motivated girls and parents would go? So there is a built-in problem. So the learning is that community mobilization efforts have to be aligned on the supply side. हिकिड़ो ॿियो ताज़ो मिसाल ॾेई मां हिन सवाल खे कंक्लूड कंदुसि. अॼुकल्ह तमामु घणी ॻाल्हि थी रही आहे जेका थियण बि खपे. Children with disabilities, especially with minor disabilities, those children can easily be mainstream in the schools with some support, like in terms of the teacher training and some environment to create, they can do. लेकिन अगर आप कम्युनिटी को मोबिलाइज करते हैं, उन पेरेंट्स को, कि आपके बच्चों को जो माइनर डिसेबिलिटी है आप स्कूल में दाखिल करवाएं, उन्होंने करवा लिया. इफ़ स्कूल इज़ नॉट रेडी, if teacher doesn't have that training to deal with those children, community mobilization has no impact. तो important सवाल ये आ जाता है कि डिमांड एंड सप्लाई साइड का मैच कैसे करें और कम्युनिटी जो आपकी मोबिलाइजेशन है उसको अलाइन करें डिमांड साइड पे. और बहुत सी चीज़ें हैं, वक्त नहीं है, 1-2 बातें क्विकली करूँगा कि की इज़ टू कम्युनिटी मोबिलाइजेशन process should be a bridge, building a bridges between community to the school, a partnership, not a conflict.
not an argument. That is the key. And that works. And last, for this question. हिकिड़ी ॻाल्हि मां हिन फोरम जे तवसत सां चवणु चाहियां थो, that's beyond this question. We have talked a lot about enrollment. Please don't talk about that, enrollment now. Figures are misleading. If you go to any public school at a given time on a given day, you won't find more than a 40% children against the enrollment. So what is key? Now, enrollment should not be an outcome. Our outcome directly should be the retention and the learning outcome. So when we talk about we are allocating this budget for this number of children, no, this is the incomplete statement. The accountability system should look at the system that this amount, budget amount, should be the learning achievements and retention of X number of girls and children. So that is the key message, and narrative should be changed. Thank you. Thank you. Leela दूसरा Ram सवाल sir- है. Okay. Just I one. would be very quick. Thank you. So, शाहपरा, आपका जो दूसरा सवाल था, लाइफ स्किल्स आपने बयान कर ली. उसमें सिर्फ मैं 3 बातें कहूँगा. बहुत सा एविडेंस है. यूनिसेफ, यूनेस्को, एक स्विट्ज़रलैंड का बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसने भी बहुत बड़ी रिसर्च की है, सिस्टमेटिक रिव्यू किया है काफ़ी स्टडीज़ का, WHO की है, UNFP की है. दे ऑल से दैट द लाइफ स्किल बेस्ड education has an impact, and they support to reduce the disparities. They support, right? That is there, and framework is there. लेकिन मैं वक्त की कमी है तो सिर्फ 2-3 बातें कहूँगा कि अगर पाकिस्तान में, सिंध में हम कोई ऐसा प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो हमें 3 चीज़ों का हर सूरत में ख्याल रखना होगा. एक ये कि जो रिसर्च में मैंने पढ़ा है कि टीचर्स not only need a training, follow-up training, but coaching. This is a very specialized area, life skills. So if we go with the teacher training coupled with the continuous coaching, then we may see the results, if we are thinking about those. And the second thing is कि measuring life skills is a very complex area. हमारा जो सिस्टम है वो दूसरे लर्निंग आउटकम्स तो मेजर करता है करिकुलम के, जैसे लैंग्वेज के, मैथ्स के, सोशल स्टडी के. सो वी हैव टू कम अप विथ अ सिस्टम दैट आल्सो मेजर द लाइफ स्किल so that we can see how impact is that. In addition to that, the last point, and if we are having such intervention in future, we should build in the program design a longitudinal study so that we can see that these children after their school youth, how they are coping with the life challenges throughout their life. And there are the several examples where we can see a beautiful longitudinal studies. They provide good evidence and then become a source of inspiration to get more funding and scale up these programs. So thank you. Time short tha. बहुत शुक्रिया. Thank you so much, Leela Ram sir, for explaining it in detail. Naseem Memon sahab, I'll come to you. ऐं मां शुरूआत कंदमि जिथे छॾियो आहे लीला राम साहब, त तव्हांजे तजुर्बे जे मुताबिक़ तव्हां राइटर, कॉलमिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट आहियो, त ॻाल्हि छा वाकई रवैयनि जी आहे, ॻाल्हि वालिदैन जी, मुआशरे जी, असांजे लीडरशिप जी आहे, त पेरेंट्स जेके आहिनि उहे अञा बि कन्विंस न आहिनि कि उहे स्कूल मोकिलिनि ॿारनि खे, या के ॿिया मुहरिकात आहिनि. ऐं इन सां ई मां क्लब कंदमि त 21वीं सदी में लाइफ स्किल्स जी जंहिंमें अदम एतमाद बि हिन मां लाइ उन्हनि शयुनि खे ठीकु करण जी, इमोशनल बैलेंसिस खे ठीकु करण जी असांजे नौजवान लाइ केतिरी ज़रूरत आहे. थैंक यू. काफ़ी देर से सोच रहा था कि इतने पढ़े लिखे तलीमी माहिरीन के बीच में गंवार साहब ने मुझ जैसे अनपढ़ आदमी को क्यों बिठा दिया. फिर मुझे लगा कि इनको लगा होगा कि बहुत सारे लोग इनको देखेंगे, इनको नज़र ना लग जाए, तो बाजू पे बांधने के लिए काला धागा ज़रूरी होता है. तो मैं इस पैनल के बाजू पे बंधा हुआ वो काला धागा हूँ ताकि इनको नज़र ना लगे. सो दे आर सो ब्राइट माइंड सिटिंग हियर. सो थैंक यू वेरी मच गंवार साहब, ऑनर फॉर मी. मेरा ख्याल एजुकेशन पे बात करने के लिए शायद एजुकेशन का माहिर होना ज़रूरी नहीं है, आम शहरी के तौर पर भी कुछ न कुछ बात की जा सकती है. आपने वालिदैन की बात की, आपने स्टूडेंट्स की बात की. मैं नहीं समझता कि ये कोई 70s और 60s का इरा है जहाँ लोग तालीम दिलाना नहीं चाहते या उनको तालीम की अहमियत का पता नहीं है.
या वो समझन था तो ॿार लाइ तइलीम गैर ज़रूरी शइ आहे. आई डोंट थिंक पीपल अंडरस्टैंड, पीपल वैल्यू इट. द क्वेश्चन इज कि उसके बावजूद लोग बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहते. अच्छा, इस सवाल को बहुत अगर ब्रॉड एनालिसिस में चले जाएंगे तो हम 4-5 सिम्टोमेटिक किस्म के कंक्लूजन्स ड्रा कर लेंगे, वो सबको पता होता है. बट मेरा ख्याल है कि एवरी स्कूल हैज़ अ डिफरेंट डायग्नोसिस, एवरी कम्युनिटी शुड हैव अ डिफरेंट डायग्नोसिस कि क्यों इस पर्टिकुलर स्कूल में. हर स्कूल के जो वजूहात हैं कि वहाँ बच्चे नहीं आना चाहते हैं माइट वेरी ग्रॉसली फ्रॉम ईच अदर. टिपिकली क्या लोग वैसे ही समझते हैं कि इस स्कूल से जो पढ़ के निकलेगा इससे अच्छा है कि ये मेरे साथ दुकान पे मजदूरी करे, पॉसिबली. या वो समझते हैं कि ये जो उस्ताद साहब यहाँ बैठे हैं या उस्ताद साहिबा, जिस प्रोसेस से वो यहाँ इन हुए, इनके पास मेरे बच्चे को देने के लिए कुछ भी नहीं है. या वो एक हैबतनाक दहशतनाक किस्म का उस्ताद बैठा है जिसका ये एक हवाला दे रहे थे कि मारता है, हम नहीं जाना चाहते. या बच्ची उस स्कूल में नहीं जाना चाहती क्योंकि रास्ते में कुत्ते खड़े हैं, वो जानवर की शक्ल में भी हो सकते हैं, इंसान की शक्ल में भी होते हैं, वो भी रास्ते रोकते हैं. एंड सो मैनी थिंग्स. पीने का पानी नहीं है. 20,000 स्कूल पिछले दिनों में एक सैलाब में सिंध के, वैसे ही 40-45 हज़ार स्कूल से मैंने डेटा एनालाइज किया तो गर्ल्स स्कूल का 35% जा चुका है. हार्डली 15-20% गर्ल्स एजुकेशन है, उसका 35% भी चला गया. और मैं हैरान हूं कि बाकी फ्लड रिहेबिलिटेशन के प्रोजेक्ट्स के लिए किसी न किसी डोनर के दरवाजे से गवर्नमेंट पैसे ले आती है, जो नहीं लाए गए तो स्कूल्स की बहाली के लिए नहीं लाए गए. वो प्रायोरिटी ही नहीं था. वो फिर थोड़े थोड़े करके अभी तक मेरा ख्याल है कोई एडीबी से निकाले, किसी और डोनर से मांगे, लेकिन जो पहली बजट जो इमदाद ली गई, हम चूंकि कर्जे को शाइस्ता मुहज़्ज़ब अंदाज में इमदाद कहते हैं, तो उस इमदाद में स्कूल फीचर नहीं हो रहा था और बहुत सारी चीज़ें थी. सड़कें थी, ज़ाहिर है सीमेंट कंक्रीट से बड़ी और अच्छी चीज़ क्या हो सकती है. तो ये जो पूरा रवैया है एजुकेशन के बारे में, अभी मैं वो बात नहीं कर रहा कि वो एजुकेशन उस इंडिविजुअल को क्या इम्पार्ट कर रही है. मतलब आप किसी से अगर ये सिर्फ पूछें क्यों पढ़ना चाहिए, शायद 90% लोग कहेंगे कि नौकरी मिलती है. और ये भी लेजिटिमेट इंटरेस्ट है, मैं इसको डिनाई नहीं करता, क्योंकि हमने नौकरी और रोजगार में फर्क नहीं देखा. हमारे मकसद है कि रोजगार का मकसद ही नौकरी है और वो भी सरकार की नौकरी है. लिहाजा स्कूल बाकी कोई और चीज नहीं सिखा सकता जिससे रोजगार मिले, सिवाय इसके कि तू जाके बाबू बन जा. फिर आप दूसरे कुछ लोग कहेंगे, मैं उनको भी रेस्पेक्ट करता हूं, कि आपको अच्छा मुसलमान और अच्छा पाकिस्तानी बनाएंगे, जिसकी डेफिनेशन आज तक मुझे समझ में नहीं आई. हाउ कैन आई एक्चुअली अनपैक एंड डिफाइन व्हाट इज अच्छा मुसलमान, व्हाट इज अच्छा पाकिस्तानी. बट ख्वाहिश सबकी है कि वो बन जाए. ये पूरा एक हैजी ओवर है, दूर दूर तक इसमें इतना हैज है, इतनी चीजें मदहम है कि आप जब तक एक इंडिविजुअल स्कूल को डायग्नोज नहीं करेंगे, कोई प्रिस्क्रिप्शन इस तालीमी निज़ाम को, इन स्कूल्स को ठीक नहीं कर पाएगी. एंड वन लास्ट थिंग, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि स्कूल गोइंग एज के अभी 7 to 8 मिलियन बताया गया, और मैंने कहीं सर्च किया कि ये तो 177 कंट्रीज ऐसी हैं दुनिया में जिनकी इंडिविजुअल पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान के बच्चे स्कूल से बाहर. 2,61,63 लाख बच्चे 177 ममालिक दुनिया में से जिनकी इतनी आबादी नहीं है. इनको नींद कैसे आती है हमारे हुक्मरान? सारे ताहयात बनने के शौक में बैठे हैं. इनमें से कोई नहीं इनसे सवाल करता कि आप 177 ममालिक के बराबर आबादी के बच्चे आपके गलियों में, ये कहां कंज्यूम होंगे? आपको पता है वो कहां कंज्यूम होते हैं बच्चे? डू आई नीड टू एक्सप्लेन इट? तो आई थिंक कि इट्स अ डूम्सडे सिचुएशन जिसमें हम बैठे हैं. ट्रूली हमारी नींदें हराम होनी चाहिए. सो मेरा ख्याल है कि हमें एजुकेशन के पूरे इशू को एक नए जाविये से देखने की जरूरत है. 2,61,00,000 बच्चों की बिल्डिंगें अगली 3 कयामतों तक भी नहीं बना पाएंगे. जो हमारा बजट है, जो नंबर्स हैं हमारे पास, क्या कभी हमने अल्टरनेट ऑप्शंस पे सोचा है? आई थिंक टेक्नोलॉजी कुड बी वन आंसर, अगर हम इसको इम्प्लाई कर सकें. वरना वी आर चेजिंग अ शेडो. 5 मिलियन बच्चे अगर हर साल पाकिस्तान में नए ऐड हो रहे हैं
تو یہ ہر سال اس کا گیپ بڑھتا ہی جائے گا, کم نہیں ہو سکے گا. کتنا سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کمینڈیبل کام کر رہی ہے, بٹ کتنا کریں گی؟ ہمیشہ جتنے آپ بچوں کو اسکول لے آئیں گے اس سے 2 گنا پاپولیشن پھر بھی اسکولز کے باہر ہوگی. دس ہول پیراڈائم نیڈس ٹو بی کوسچن, ریوزٹڈ, ریجیکٹ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ نصیر میمن صاحب. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ایجوکیشن پہ بات کرنے کے لیے ایجوکیشنسٹ ہونا ضروری نہیں ہے. ہمیں ایک اور زاویہ دیا نصیر میمن صاحب نے. سو ناؤ آئی وڈ کم ٹو یو ڈاکٹر فرید پنجوانی صاحب ود دس کمنٹ کہ زاویے کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ٹیکنالوجی کی انٹیگریشن کی ضرورت ہے. اور چونکہ آپ ٹیچرز ٹریننگ سینٹر سے بلانگ کرتے ہیں, آپ ڈین ہیں آغا خان میں, تو کریکولم میں اور ٹیچرز ٹریننگ میں اس تربیت کو اور لائف سکلز کے کمپوننٹ کو ہاؤ ڈو یو سی اٹ ہائبرڈ طریقے سے؟ بیکاز فاؤنڈیشن لرننگ کا کوئی نیم البدل نہیں ہے, بٹ لائف اسکلز از اے سپلیمنٹری ایجوکیشن, بٹ اٹ از مینڈیٹری. تھینک یو. شاپارہ, میں ایک پہلے پریمبل کروں گا اور پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. اور وہ پریمبل آپ کی ایک بات کو لے کر ہے کہ آپ نے کہا کہ ایجوکیشن پرائرٹی نہیں ہے. میں اسی پہ بلڈ کرنا چاہتا ہوں. پچھلے سال یا پتہ نہیں اسی سال کے شروع میں, وقت اس طرح گزرتا ہے, اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں ملالہ بھی تشریف لائی تھی کہ اسلامک وے سے گرلز ایجوکیشن کے اوپر, اور کہا جی اسلام کہتا ہے کہ گرلز ایجوکیشن ہونی چاہیے. 2 دن کی کانفرنس تھی. اس کے بعد انہوں نے ایک پیپر نکالا تھا. اگر آپ اس پیپر کو پڑھیں نا تو آدھا پیپر اس بات پہ تھا, ان لوگوں کو کرٹیسائز کیا گیا تھا کہ بھائی اگر آپ سمجھتے ہو کہ اسلام میں عورتوں کی تعلیم کی اجازت نہیں ہے تو آپ غلط ہیں. اس پر ان کو کرٹیسائز کر رہے تھے کہ بھائی اجازت ہے, آپ کیوں اجازت نہیں دیتے, آپ کی انٹرپریٹیشن اسلام کی ٹھیک نہیں ہے. میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں کافی سارے مذہبی پیشوا ایسے ہیں جن کے لیے کم از کم خواتین کی تعلیم ٹھیک نہیں ہے, ورنہ آپ کو نہ یہ کانفرنس کرنی پڑتی نہ یہ بات لکھنی پڑتی. مگر صرف بات مذہبی پیشوا کی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو رولنگ ایلیٹ ہیں اس کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہی ہے, چاہے وہ جاگیردار ہو, ملک کے مالکان ہو, فوج کے لوگ ہوں, کچھ پولیٹیشینز ہوں, وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی تعلیم ہو, کیونکہ وہ تعلیم ان کے لیے جو اتھارٹی کا سٹرکچر ہے اس کے لیے بہت بڑا ڈینجر ہوگا. میں نے ایک پروگرام سنا ٹیلی ویژن پر, ایک حلقے میں کچھ جرنلسٹ گئے تھے, انہوں نے پوچھا, وہاں پر گدے نشین جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ہر دفعہ وہ جیت جاتے تھے, تو پوچھا ان لوگوں سے کہ بھائی آپ کے جو جن کو آپ جتاتے ہیں, جن کو ووٹ دیتے ہیں, کیا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جس کے بعد آپ ان کو ووٹ نہ دیں؟ اب جواب سنیے. جواب یہ تھا کہ اگر یہ صاحب گدھے کو بھی ووٹ دینے کے لیے کہیں گے تو ہم ووٹ دیں گے. اب آپ بتائیں وہ شخص کیسے چاہے گا کہ اس کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہاں پر کرٹیکل ایجوکیشن ہو؟ وہ میکسیمم چاہے گا کہ جی کچھ اسکل حاصل کر لیں تاکہ آپ چھوٹے موٹے کچھ کام کر لیں, لیکن تھاٹ پروسیس چینج وہ نہیں کرنا چاہے گا. کیسے آپ کو ایسے جواب ملیں گے کہ جو ہے وہ اس اپنی لیے جو بھی آپ کہیں اس کے لیے اوبیڈینٹ طریقے سے کرنا شروع کر دیں اگر آپ کریٹیکل تھاٹ شروع کریں. سو پہلی چیز جو پریمبل میں کہنا چاہتا ہوں, جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر سب سے پہلے ڈائگنوز کرتا ہے ایشو کیا ہے. میرے خیال ہے ہمیں یقین سے اب کہنا چاہیے کہ پرابلم ہمارے پیسے نہیں ہے, نالج نہیں ہے, ہیومن ریسورس نہیں ہے, یہ سب چیزیں موجود ہیں, پولیٹیکل ول نہیں ہے. ان ایون پولیٹیکل ول ہے کچھ لوگوں کی, یہاں بیٹھے ہیں, ہماری ہے, ایس ای ایف کی ہے, یونیسیف کی ہے, بہت سو کی ہے, لیکن بہت لوگوں کی پولیٹیکل ول نہیں ہے. یہ پہلی چیز میں کہنا چاہوں گا کہ جس کو ہمیں فائٹ. اس کا مطلب یہ ایجوکیشن میں کام کرنا, ایجوکیشن چینج لانا از ناٹ اے ٹیکنیکل ایکٹیویٹی, اٹس اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہمیں کرنی چاہیے. دیٹس دا فرسٹ تھنگ آئی ول سے. سیکنڈ چیز یہ, ٹیچر اور کریکولم سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایجوکیشن ہونی کیا چاہیے. یہاں میں ایک برازیلین تھنکر ہیں پاولو فریری, ان کا ذکر کروں گا. انہوں نے ڈسٹنگوش کیا بٹوین بینکنگ کانسیپٹ آف ایجوکیشن اینڈ ڈائیولوجیکل آئیڈیا آف ایجوکیشن. وہ کہتے ہیں ایک طرح کی ایجوکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ بچے میں چیزیں ڈالیں آپ, اور دوسری ایجوکیشن یہ ہوتی ہے کہ بچے کے اندر جو اس کی صلاحیتیں ہیں اور سب سے بڑھ کر جو اس میں ایک شعور کی صلاحیت ہے اس کو آپ اجاگر کریں. ایک شخص جب خود
اپنے اندر شعور پیدا کر دیتا ہے یا کر دیتی ہے، پھر اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کچھ ایکسپیریمنٹس ہوئے تھے، آؤٹ آف اسکول چلڈرن، بچے باہر کھیل رہے تھے، ان کو اس کو کہتے ہیں کمپیوٹر ان دا وال. وہ ایک صاحب نے والز میں کمپیوٹر لگا دیے. 2 مہینے میں ان بچوں نے اپنے آپ کو کمپیوٹر سکھا دیا تھا. یہ آپ کو ٹیڈ ٹاک بھی اس کی ملے گی. ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ 14 بلین ایئرس کی ریسرچ کے بعد پیدا ہوتا ہے، جو یونیورس کی ہے. ہم یہ کرتے ہیں، آپ 4 سال کے بچے کو دیکھیں، اس میں وہ ساری لائف سکلز ہیں. 4 سال 5 سال کے بچے، وہ بچہ سوال بھی کرتا ہے، اس میں امیجنیشن بھی ہے، وہ پرابلم سالور بھی ہے، اس کے پاس اچھی کمیونیکیشن سکلز بھی ہے. ہم آہستہ آہستہ اس کو تباہ کرتے ہیں، اور پھر ہم کتابیں لکھتے ہیں کہ ہاؤ ڈو وی برنگ بیک دی سیم اسکلز جو بچے کے اندر ہوتی. تو پہلی چیز، تو دوسری چیز بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ تعلیم سے مطلب کیا ہے. اگر تعلیم سے مطلب بچوں کو صرف فیکٹس دینا ہے، کچھ سکلز دینی ہے، وہ بچے، ابھی میں اکبر لغاری صاحب سے بات کر رہا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے 3 کتابیں لکھی، اور تینوں کتابوں میں جو مضامین ہیں نا، وہ انہوں نے فارمل ایجوکیشن سے حاصل نہیں کیے تھے، خود سیلف تھاٹ اپنے آپ کو کیا. وہ اسی لیے کیا کیونکہ وہ صلاحیت موجود تھی. تعلیم نے صرف ان کو اپنی صلاحیت کے اوپر اعتماد کرنا سکھا دیا. آئی تھنک اگر ہم ان بچوں کو، جو یہ 261 ملین بچے باہر ہیں، 26.1 ملین، یا جو اسکول میں جاتے ہیں، ان میں بھی اگر ہم ان کی جو نیچرل صلاحیتیں ان کو ضائع نہ کریں اور ان کو کانفیڈنس دیں، دیٹس. اب میں ٹیچر پہ آتا ہوں، کریکولم پہ. آئی تھنک سب سے بڑا رول جو ٹیچر کا ہے وہ فیکٹس دینا، تھیریز دینا نہیں ہے، بلکہ وہ اس بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا ہے کہ وہ بچہ یا بچی خود کر سکتے ہیں، اور پھر اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس کو ریسورسز دینے، اینڈ یو ول سی کہ یہ بچے کر سکتے ہیں. سو آئی ووڈ سجیسٹ 3 تھنگس. پولیٹیکل ول، دیٹ مینس اے اسٹرگل ہیز ٹو بی پولیٹیکل، ہم سب کی. سیکنڈ، ایجوکیشن کو ری تھنک کرنا ہے کہ یہ بینکنگ کانسیپٹ کی ایجوکیشن کے بجائے ڈائیولوجیکل فریڈم والی ایجوکیشن ہو. اور تھرڈ، ایسے ٹیچرز تیار کرنے جو کانٹیکسٹ بیس، جو آپ نے بات کی، وہ بچہ اگر دریا کے کنارے بڑا ہو رہا ہے یا ہو رہی ہے، تو اس کو جو آپ کو لٹریسی دینی ہے، جو اس کو آپ کو پڑھانا ہے، وہ اس ماحول سے شروع کر کے پڑھانا ہے. جو پہاڑ پر ہیں اس کو پہاڑ سے پڑھانا ہے، سنگل نیشنل کریکولم سے نہیں پڑھانا ہے جیسے ہم کوشش کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہ کنٹیکسچل انلائٹنڈ ایجوکیشن، ڈائیولوجیکل ایجوکیشن، جس کی پولیٹیکل ول کی ضروری ہے، اگر وہ ہم کر سکیں تو کوئی وجہ نہیں. جہاں دوسرے ملکوں نے کیا، ایک آخری بات کہوں گا جو پولیٹیکل ول سے بہت کنیکٹ کرتی ہے. جب مجھے یہ نمبرز پتہ چلے، آئی ریئلائز کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پولیٹیکل ول، اینڈ دیٹ از فلسطین، غازہ کی ہم بات کرتے ہیں، اور بیسٹ وہاں کی جو لٹریسی ریٹ ہے دیٹس 97%. فلسطین کا لٹریسی ریٹ وتھ آل دیئر 70 years of suffering is 97%. If they can do it, that shows that what is missing is none of these things کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یا ہمارے پاس طریقے نہیں ہیں، یا ٹیکنالوجی نہیں ہے. It's the political will that is missing. تھینک یو ڈاکٹر فرید پنجوانی صاحب. آپ نے کہا کہ فیکٹس ناٹ تھیوریز شوڈ بی ٹاٹ. آپ نے کہا کہ پرپزفل اینڈ کانٹیکسچولائزڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے. تو اب بہت انتظار کیا میڈم شہناز وزیر علی نے، فار سوری ٹو کیپ یو ویٹنگ. پریزیڈنٹ زیبسٹ ہیں اور خود بھی پولیٹیکل لیڈر رہ چکی ہیں، فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن رہ چکی ہیں. میڈم آپ سے بھی تقریباً وہی سوال ہے جو ہم نے فرید صاحب سے کیا کہ انٹیگریشن جو ہے ہمارے کریکولم میں وتھ ٹیچرس ٹریننگ، لائف اسکلس کی اور پرپزفل ایجوکیشن کی، اس کے بارے میں. سندھ لٹریچر فیسٹیول کے منتظمین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور قمر لغاری صاحب کا بھی جنہوں نے مجھے یہاں کے لیے دعوت دی ہے. دیکھیے یہ جو باتیں جو فرمایا ہے ڈاکٹر نصیر میمن نے، ڈاکٹر فرید پنجوانی صاحب نے، ان سے میں بالکل اتفاق کرتی ہوں. یہ ساری لائف سائنس کے کانسیپٹس وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں، یہ بہت بارے ویسٹرن ملکوں سے ہمیں ٹرمینالوجی دی جاتی ہے کہ یہ کریں اور وہ کریں. جو ہمارا بنیادی مسئلہ ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے. ہمارا بنیادی مسئلہ ہے ہمارا نظام، سیاسی نظام، اقتصادی نظام. یہ جو طبقاتی نظام ہے، یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے. جتنے یہاں پہ جتنی تیزی سے غربت بڑھ رہی ہے اور جتنی تیزی سے تفریق بڑھ رہی ہے پاکستان میں، ہر سطح پر اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو جو تعلیم کے حوالے سے فیصلے کیے جاتے ہیں
وہ ایجوکیشنسٹ اگر کرنا چاہیں ان کے لیے وہ جگہ نہیں ہے. وہ فیصلے کیے جاتے ہیں ایک سیاسی میدان میں, اور یہ جو سیاسی میدان ہے اس میں تعلیم کی وہ ترجیح نہیں ہے جو کہ ہم سب چاہتے ہیں. فرداً بھی ہم چاہتے ہیں, اجتماعی طور پر بھی ہم چاہتے ہیں. لیکن مجھے بتائیں کہ آپ نے پچھلی الیکشن یا اس سے پچھلی الیکشن یا اس سے پچھلی الیکشن میں جب ووٹ ڈالا تھا تو آپ کے کینڈیڈیٹ نے سب سے پہلے کہا کہ سب سے پہلے میں اسکول ٹھیک کروں گا آپ کے علاقے میں؟ نہیں کہا. یا کہا کہ میں ہسپتال ٹھیک کروں گا؟ اس نے نہیں کہا. تو جو یہ ترجیحات ہیں یہ ہر جگہ نمایاں ہیں. میں آپ کو 1-2-3 مثالیں دینا چاہتی ہوں کہ جب ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کسی قسم کی چوٹ لگتی ہے انکم ٹیکس کے نظام سے تو وہ ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کی لابی بنتی ہے, وہ پہنچتے ہیں, وہ فائنانس منسٹر تک جاتے ہیں, اپنی بات منواتے ہیں, پارلیمنٹ میں بات منواتے ہیں, بجٹ جب پاس ہوتا ہے اس میں بات منواتے ہیں. اسی طرح جتنے آٹو موبائل سیکٹر ہے, کوئی آپ سیکٹر لے لیں, ان کی ایک باقاعدہ لابی ہے. تو تعلیم کی لابی کہاں ہے؟ وہ ساری ٹیچرز, اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ سندھ میں پورے ملک میں تقریباً 17 لاکھ ٹیچرز ہیں اور سندھ میں 11.7 لاکھ ٹیچرز ہیں. اور اگر آپ پورے ملک کی بھی ٹیچرز اکٹھی کر لیں تو وہ دور دراز علاقوں میں بکھری ہوئی ہیں, اسکولوں میں جاتی ہیں, اپنے گھروں سے نکلتی ہیں, گاؤں سے نکلتی ہیں, پنڈ سے نکلتی ہیں, گوٹ سے نکلتی ہیں, شہر کے گھمبیر علاقوں سے نکلتی ہیں. ایک کوئی میسو یونین تو نہیں ہے ٹیچرز کا کہ سب کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ جی ہمیں یہ چاہیے. سو اٹ از ناٹ جسٹ لائف اسکلز, اٹ از ناٹ جسٹ کریکولم. یہ بہت ایک کمپلیکیٹڈ نظام ہے. اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے, توجہ دینے کے لیے, یہ پوری ایک لارج اسکیل, میں کہتی ہوں ملک کے نیشنل سطح پر, قومی سطح پر اس کی آگاہی کرنے کے لیے ابھی تک ہم یہ نہیں کر پائے جس طرح ہمیں کرنی چاہیے تھی. پروفیشنلز کی کمی نہیں ہے پاکستان میں, بجٹ میں پیسوں کی کمی نہیں ہے. وہ پیسہ کہاں لگتا ہے یہ سوال ہے, اور اس سوال کا جواب بھی ہمارے سامنے ہے. وہ پیسہ لگتا ہے سیمنٹ اور اینٹ اور اسکول بنانے کی, کنسٹرکشن کی ٹھیکے داری نظام میں, اس میں لگتا ہے پیسہ. پیسہ ان چیزوں میں نہیں لگتا جس میں آپ کا بچہ اسکول میں جا کے بیٹھے اور اسکول کا ماحول ٹھیک ہو. کرسی, میز, بتی, بلیک بورڈ اور ایجوکیشن ٹیکنالوجی. ایجوکیشن ٹیکنالوجی تو آپ گاؤں میں چلے جائیں تو اس اسکول سے بڑی دور کی بات ہے کہ اس بچے کے پاس بھی کوئی پیڈ ہو, آئی پیڈ ہو, ٹیبلیٹ ہو, کروم بک ہو اور ایئر فونس لگے ہوئے ہیں اور پرسنلائزڈ اس کو ٹیچنگ دی جائے. تو یہ ہو سکتا ہے, اسی بجٹ میں یہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو رہا. سینٹرلائزڈ ڈیسیژن میکنگ جو ہوتی ہے یہ اس تھیوری کی یا اس تصویر کی جس کی بات نصیر میمن صاحب نے اور ڈاکٹر فرید پنجوانی نے کی تھی, اس کے ساتھ جا کے جڑتی نہیں ہے. ایک فیصلہ جب حکومت کرتی ہے تو وہ ہر اسکول کا کانٹیکسٹ دیکھ کر نہیں کرتی, وہ ایک جنرل فیصلہ کرتی ہے. اتنی ٹیچرز بھرتی کر دیں, کس طرح بھرتی کر دیں؟ جو ٹیچرز آپ نے بھرتی کی ہوئی ہیں کیا وہ پڑھا رہی ہیں؟ کیا وہ ٹرینڈ ہیں؟ کیا ان کو کچھ سپرمیشن ملتی ہے؟ کیا ان کے حالات ٹھیک ہیں کہ نہیں؟ تو یہ جو بھرتی کرنے کا نظام ہے اور اسکول کی بلڈنگز بنانے کا نظام ہے, اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. ہم بیٹھ کے لائف اسکلز اینڈ ویلیوز ایجوکیشن اور کریٹیو تھنکنگ اور ان بہت اچھی باتوں, یہ جو کوگنیٹیو لرننگ ہے, لرننگ آؤٹ کمس کی بات کرتے ہیں, یہ ضروری ہے. لیکن جب تک بنیاد اس نظام کی ہلائی نہیں جائے گی اور یہ نہیں بتایا جائے گا کہ ہمارے بچوں کی جو ایجوکیشن ہے اس کی اہمیت ہے. چین نے کیا ہے, ساری دنیا میں, ویتنام میں اتنی سالوں تک جنگ چلتی رہی, آج جا کے ویتنام کا حال آپ دیکھیں. سری لنکا نے کیا ہے اپنے علاقے میں, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ایک تو یہ میں بالکل اس چیز پر یقین رکھتی ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل پرائیورٹی کا سوال ہے, اور ہم سب کو معلوم بھی ہے اس پولیٹیکل پرائیورٹی میں کس چیز کی پرائیورٹی ہے اور کس چیز کی ترجیحات ہیں اور کس چیز کی ترجیحات نہیں ہیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت جب ہم یہاں پہ سب اکٹھے ہیں, ناظرین بھی ہیں, سامعین بھی ہیں, کہ جو بچہ اسکول جا رہا ہے اس کی تعلیم کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے.
تقریباً 77% ایسے بچے ہیں، اگر وہ کلاس 4 کا بچہ ہے یا 5 کا بھی بچہ ہے، وہ کلاس 2 کی بھی میتھمیٹکس یا انگریزی یا اردو یا سندھی ٹھیک طرح نہیں پڑھ سکتا. تو ایک نظام جو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں سکتا، اسی نظام کو بڑھانے کے لیے ہمیں دوبارہ بہت گہری سوچ کرنی پڑے گی. اس میں کچھ وہ اسکرو ڈرائیور وغیرہ لگا کے یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا. اس میں بہت میجر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور یہ میجر تبدیلی میں سمجھتی ہوں عوام کی آگاہی سے ہی ہو سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ کئی ایسی مثالیں ہیں جہاں پہ کامیابی ہے. اور یہاں پہ گورنر لغاری صاحب تشریف فرما ہیں. دیکھیے، جو ریاست اور معاشرہ اگر اکٹھے مل کے کام کریں، سول سوسائٹی کی تنظیمیں حکومت کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کریں، تو پھر کچھ حل نکل سکتا ہے. ان کے ڈاکٹر اسکول کا بھی پروگرام ہے، اس میں کمیونٹی انوالومنٹس کے بھی پروگرام ہیں. جب تک اس علاقے کے لوگوں کو جمع نہیں کریں گے اور ان کو اختیار نہیں دیں گے، اسکول مینجمنٹ کمیٹیز کو اختیار نہیں دیں گے، پیرنٹس کو اس چیز میں نہیں لائیں گے، جب تک کہ اسکول ظاہر ہے ٹھیک نہیں ہو سکتے. بڑے عرصے تک یہ بات پھیلی ہوئی تھی پاکستان میں، اور ابھی بھی بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ جو غریب طبقہ ہے اپنے بچوں کو بھیجنا نہیں چاہتا. یہ بات بالکل سراسر غلط ہے. ہر شخص اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہے، اچھی پڑھائی دینا چاہتا ہے، لیکن وہ مہیا نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ ہمارا دین کہتا ہے، اور بہت کئی مولوی حضرات کہتے ہیں کہ یہ بچے اسکول نہ جائیں، یہ بھی اس چیز پر میں یقین نہیں رکھتی. آپ کو پتہ ہے اس وقت مدرسوں کی تعداد پاکستان میں تقریباً 40,000 مدرسے ہیں، اور وہ وہاں پہ کیوں جا رہے ہیں؟ کچھ حد تک تو وہاں پہ جا رہے ہیں کہ شاید وہ دیوبندی ہیں اور یا کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد وہاں پہ جا رہی ہے کیونکہ ریاست کی طرف سے ایک اسکول کا نظام نہیں ہے، صحیح نظام نہیں ہے. تو سارے والدین اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کس قسم کی تعلیم ہوگی؟ اگر آپ ٹائم ٹیبل دیکھیں، اس وقت جو موضوع ہیں، جو سبجیکٹس ہیں ایک بچے کو پڑھاتے ہیں، ہم کلاس 1 سے بھی جتنا وقت لگاتے ہیں اسلامیات پہ، قرآن ناظرہ پہ، پاکستان اسٹڈیز پہ، اور مستقل لگاتے ہیں. کلاس 10 تک بھی وہ پڑھتا ہے، 12ویں تک بھی وہ پڑھتا ہے، انڈر گریجویٹ بھی 4 سال پڑھتا ہے، اور اب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کہا ہے کہ ماسٹرز لیول پر بھی وہ پڑھے گا. تو ایک بچے کا ٹائم محدود ہوتا ہے، جتنا ٹائم وہ اسکول میں جاتا ہے. میں نہیں یہ کہہ رہی کہ نہ پڑھائیں، یقیناً پڑھائیں، اسلامی معاشرہ پڑھائیں، لیکن آپ ہر ایک چیز کو ایک توازن کے مطابق پڑھائیں. اس بچے نے سائنس اور میتھمیٹکس اور سندھی اور اردو اور انگریزی پھر کب پڑھنی ہے؟ اگر آپ اس کا اتنا سارا ٹائم لے لیں گے. اور اسکولوں کا ٹائم بڑھانے کی ضرورت ہے. دنیا میں جہاں پہ تبدیلی آئی ہے تعلیم کے نظام میں، وہاں پہ اسکول 12:30 1 بجے بند نہیں ہوتے. وہاں پہ بچے صبح 7:30 8 بجے اسکول جاتے ہیں، اور 3:30 4 4:30 بجے اسکول سے نکلتے ہیں، تاکہ ان بچوں کو ایک مکمل ماحول ملے، جس میں یقیناً پھر آپ قرآن شریف پڑھائیں، آپ اسلامیات پڑھائیں، آپ پاکستان اسٹڈیز پڑھائیں، آپ جغرافیہ پڑھائیں، آپ تاریخ پڑھائیں. تاریخ کا نام ہمارے کریکولم میں تو ہے ہی نہیں. تاریخ، ہسٹری از نو لانگر اے سبجیکٹ. سوشل سائنسز از اے سبجیکٹ. کیوں ہم اپنی تاریخ نہیں پڑھانا چاہتے؟ تاریخ سے شناخت ہوتی ہے. تو زبانیں اپنی مادری زبان پڑھائیں. سندھ واحد صوبہ ہے پورے پاکستان میں جہاں پہ سندھی میں پڑھایا جاتا ہے، اور یہ بہت بہترین فیصلہ ہے. بالکل پڑھانا چاہیے سندھی میں. جس مادری زبان میں بچہ جو ہے وہ سمجھتا ہے. اس کے بعد آپ اردو پڑھائیں. کوئی اتنی زیادہ تیزی نہیں ہے کہ آپ اس بچے کو سیدھے انگریزی پڑھائیں. چین میں انہوں نے کلاس 6 کے بعد انگریزی پڑھانی شروع کی ہے کچھ اسکولوں میں. تو دیکھیے مثالیں تو بہت ساری ہیں. برازیل کی مثال ہے، ویتنام کی ہے، ان کی ہے، چائنا کی ہے، کوریا کی ہے. بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ تبدیلی آئی ہے. تو یہ بات تو نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ کیا کرنا ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن اس وقت ہماری آواز جو ہے وہ بلند نہیں ہے. اور ایک آخری بات میں کرنا چاہوں گی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ٹائم کم ہے، کہ دیکھیے جب تک ہم یہ بڑھتی ہوئی آبادی کا دباؤ اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے،
اور گھر گھر میں ایک توازن نہیں پیدا ہوگا کہ کتنے بچے ہونے چاہیے, کتنی آبادی بڑھنی چاہیے, تو یہ مسئلہ حکومت پاکستان چھوڑ دیں, یہ مسئلہ کسی دنیا کی حکومت نہیں حل کر سکتی. Population growth rate at 2.4% is higher than your GDP growth rate. تو آپ کچھ بھی کر لیں, جتنی ٹیچرز کی ٹریننگ کریں, لائسنسز دیں, اسکول بنائیں, اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی جو آگے آ رہی ہے چھوٹے بچوں کی, ان کے لیے کس طرح وہ وسائل پیدا ہوں گے, جہاں پہ آپ نے بہترین اسکول بھی دینا ہے, جہاں پہ بجلی, پنکھا, میز, کرسی, اسمارٹ بورڈ اور سارا کچھ ہو. تو بڑھتی ہوئی آبادی, پاپولیشن اینڈ ایجوکیشن, وی مسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ ٹوگیدر. لڑکیوں کی تعلیم, خواتین کی صحت, بڑھتی ہوئی آبادی اور تعلیم, اس کا بہت نزدیکی تعلق ہے. صرف تعلیم کے بارے میں آپ فیصلے نہیں کر سکتے جب تک آپ یہ 3-4 چیزوں کے فیصلے نہیں کریں گے. تو اس میں شاہ پارا میری گزارش یہ ہے کہ لائف اسکلز اور یہ ساری چیزیں یہ ساری سموئی جائیں گی. They will all fall into a logical arrangement if we can deal with the big problems and the big issues. So I think more gatherings, جتنی دفعہ یہ بات کی جائے کم ہے. ہمیں ان باتوں کو ہر جگہ ہر محفل پہ, ہر پلیٹ فارم پہ اٹھانی چاہیے, کیونکہ وہ جو بچہ ہے وہ تو یہاں پہ اسٹیج پہ نہیں کھڑا. ہم کافی بوڑھے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تعلیم کی بات کر رہے ہیں. وہ بچے کدھر ہیں؟ وہ گمنام بچہ جس کی آواز نہیں ہے, اس کی آواز ہماری کوشش ہے کہ اس کی آواز ہم بلند کریں. So I would say let's look at the political system, the ecosystem, the political, economic and stratified class system of Pakistan. پاکستان بہت زیادہ تفریق, بہت ساری ہم بٹے ہوئے ہیں بہت ساری جگہوں پر, اور اتنی زیادہ تیزی سے غربت بڑھ رہی ہے. So we have to address the economic and social stratification issues as well. So I'm going to end on Thank that you. because the education solutions are already here. We know what we need to do in curriculum and teacher training. مسئلہ جو ہے وہ ایسی سطح پر ہے کہ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ میڈم شہناز وزیر علی. پولیٹیکل پرائرٹی بنانے کی ضرورت ہے, عوام کی آگاہی کی ضرورت ہے, اور بنیاد اس نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے سوچا تھا کہ کویسچن اینڈ آنسرز لے لیں گے بیفور میں درخواست کروں چیئر پرسن آف دا پینل ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب سے کہ وہ اس کو سم اپ کریں اور جو ہمارے ٹیک اویز ہیں اس سیشن کے وہ بیان کریں. لیکن مجھے 2 دفعہ آرگنائزرز نے ریمائنڈ کروایا ہے کہ کویسچن اینڈ آنسرز کا انفارچونیٹلی ٹائم ختم ہو چکا ہے. تو کیسر صاحب, اس ادارے کی معاشی کے ساتھ ساتھ تعلیم کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ہے, کم از کم اس سیشن کی, ٹو سم اٹ اپ فار ناؤ. تھینک یو سو مچ. مجھے آپ نے ذمہ داری دی کہ میں سب کی بات سنوں اور کمنٹ کروں. یہ میرے لیے مشکل کام تھا, اس لیے کہ وہ اس ہال کے پیچھے بچے بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, تو میرا توجہ بار بار ادھر جا رہا تھا, میں سن کم رہا تھا. اور یہ وہ بچے ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن ان کو تو کوئی فکر نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی قسمت اور ان کی مستقبل کو محفوظ رکھیں گے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے کیا کیا ہے اس ملک ان کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ. میتھمیٹکس کا کانسیپٹ ہے, اور بھی جگہ اپلائی ہوتا ہے, نیسیسری اینڈ سفیشینٹ کنڈیشن. اس کا بہت ہی گھریلو مثال میں دوں کہ ایک ویجیٹیبل کری بنانی ہے تو ٹیبل پہ ویجیٹیبلز تو رکھے ہیں, اس کے بغیر کری نہیں بن سکتی, تو وہ ویجیٹیبل نیسیسری کنڈیشن ہے. لیکن سبزیاں ٹیبل پہ رکھنے سے کری نہیں بن جائے گی, وہ آپ کو بنانا پڑے گا. اس میں جو باقی مسالے تیل وغیرہ کی کمپوزیشن ہے وہ سفیشنسی کنڈیشن ہے. سو دا پریزنس آف دا ویجیٹیبل از دا نیسیسری کنڈیشن, بٹ somebody has to convert that vegetables into curry. That is the sufficient condition. And I think this panel has both the necessary and sufficient condition. I think what Ms. Abir and
Mr. Lilaram talked about was the necessary condition, without which you don't have the foundation of education. You know, whether it is life skills that Abir talked about, and I think one of the things she said was, we can't have one size fits all. This was also mentioned. Leela Ram Saab, I think, told us 4 stories, and this is a very good way of conveying an opinion. And he very rightly said there is a demand-supply problem. But demand-supply problem he was referring to in a more technical sense. And I think Nasir and Dr. Panjwani and Madam Shahnaz Wazir Ali, they also said something similar, but in a more macro, holistic sense. So we have issues of how literacy, how curriculum is to be organized. I think there were mention of the fact that one size fits all does not pay you, also touched by Nasir, of school specific, community specific, and etc. etc. But I think the other side was, I think the political side of sufficiency conditions have been very well touched upon by Nasir, Dr. Panjwani, as well as by Ms. Shahnaz Wazir Ali. We have good teachers, there is no doubt. There are bad teachers also, a lot of bad teachers. But we also have good teachers, we have good schools, we have educationists who are going out of their way. And we have SEF, which is I must say, a very good example of efforts being made to extend quality education to those who cannot access education. And I'm not praising SEF simply because I am a member of the SEF board, but I am a member of the SEF board because here is something good happening. But the basic problem is macroeconomic, macro problem, the macro political problem of, and again, examples and instances have been given. Has any MNA or MP claimed that their claim to fame is setting up a school, big hospital, improving education, improving healthcare, providing clean water to their villages? That is not the case. And that seems to be the major problem. Very well laid out. It is the politics is the problem. And I think examples have been given from Palestine to Brazil to Vietnam, where they have done it. And Palestine is a prime example. A country which perpetually in war, repressed, suppressed, has achieved 97% literacy. Eritrea, and I've had a chance to go and work in Eritrea, was also in war for something like 30 years. But what they did was that when Eritrea, Ethiopia are more desert-like countries, so if an army wins a war, they move up 30 kilometers, or if they lose a battle, they move another 30 kilometers. They had schools which would move with the army. If the army was retreating, the school would retreat with them. The education continued. Lebanon was in a civil war state for 13 years. Their universities and schools did not close down for maybe more than 4 or 5 days. They continue to do this. So I think all these examples have been given, very well explained. If I may shift the subject a little bit. We've just had the 27th Amendment. We find on television a lot of individuals praising what has happened and defending it. We have a lot of individuals saying
what a disaster it is. I don't want to go into that. But the first time any indication of what the 27th Amendment will be was revealed by Chairman Bilawal Bhutto in a tweet after he had a meeting with the Prime Minister. And of the items which were supposed to be in the 27th Amendment, one was education would revert to the Federation. Now, since the day the 18th Amendment has been passed, and I have had the opportunity to be involved with both the 18th Amendment and the 7th NFC Award, so I know all the behind the scenes discussions, chai pe discussions वगैरह जो है, there is a very powerful lobby in this country, Rawalpindi, Islamabad, Lahore based, which simply don't want any provincial autonomy, which think there have been actual statements like the 18th Amendment is like 16 December 1971. They have actually made these statements. And the one item in the 18th Amendment, they are all anti-NFC also, but I'm not going to talk about NFC. The one item in the 18th Amendment which really pricks them is education. They have not come forward saying that education should be removed from the provincial list and revert back to the center. This is the first time it was said. But for the last 15 plus years since the 18th Amendment has been there, they came up with the idea of a single curriculum that would bypass the whole 18th Amendment provision of education being a provincial subject. Why do they want it? If we go back to 1947, from day one, the religious right has taken control of the curriculum. I've had a chance to go through all the processes from 1947, education. Every education-related document that the federal government has produced, whether it is curriculum for students, even including curriculum for teachers, including curriculum for teacher training institutes, it is all laced with Islam. The driver behind why education is insisted that it go back to the center is driven by this right religious lobby. They don't want anything other than this one unifying religious banner to be changed. They don't want, Madam Shanaz talks that we don't teach history. This is conscious. They don't want to teach us history. How many of it is after my own particular effort that I came to find out that Sindh had a Sumra dynasty and a Talpur dynasty. Our schools never mentioned that anything of that sort happened. We learnt about Muhammad bin Qasim and Muhammad Ghori coming, but never about our own history because they don't want to do it. And they don't want. Now, why is it that they are at it, and why is it that this item was put as part of the proposed 27th Amendment? I don't know why they withdrew it. Maybe there was a lot of opposition. Maybe they never intended to put it anyway. The real target was Article 243 and everything else was a smokescreen. But the fact is that they put it means that it will come again. It may come as part of the 28th Amendment, but it will come again. Now, what can we do to resist that? When the 7th NFC devolved GST services to the provinces, it was our fight. We led the fight. Sindh led the fight for it. And immediately after the 7th NFC was notified, Sindh went about setting up the Sindh Revenue Authority. And Punjab set up its own revenue authority after 1 year. Because everybody, FBR, Punjab, they all thought Sindh will fail. And once it fails, it will automatically, this revenue
GST services would come back to the federation because Sindh has failed. But Sindh did not fail. Sindh showed spectacular success. Sindh had received 15 billion rupees as our share of GST services from FBR in 2009-2010. In 1 year, Sindh collected 27 billion, and now it's almost 300 billion, I'm told. Once Sindh showed success, then Punjab realized that there is no choice but for them to also go for the same. We have to do the same with education. If we have the responsibility for education, we have to make education a success. If we don't make it a success, the argument for taking it back will become strong. They are already saying this. The anti-NFC, anti-18th Amendment lobby is saying, we gave the provinces so much money. Look at what they have done. Look at their villages. Look at their schools. Look at their hospitals. Look at their roads. It's a disaster. So provinces can't manage this money. But we have to prove that we can do it. And education is an area where we have failed. After the 18th Amendment, and with a vast amount of resources that came with the 7th NFC, we have failed on the education front. And if we continue to fail, the lobby that wants to reverse this back to the center, they will succeed. थैंक यू सो मच सर. इतना अच्छा सर ने समअप किया तो उसके बाद गुंजाइश नहीं है कुछ ज़्यादा बात करने की. मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी इस पैनल का एक सिंधी में शेर कह के, जो कौम जियारे वो जियंदो रहंदो, जो कौम जियारे वो जियंदो रहंदो, जो आम उचारे वो जियंदो रहंदो, मूंखे तारीख़ ऐं तक़दीर ॾिनी पक्का, मूंखे तारीख़ ऐं तक़दीर ॾिनी पक्का, जेको सिंध सवारे उहो जीअंदो रहंदो. थैंक यू.